السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، سیاست میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ کوئی بھی مخالف پارٹی ہو، اپوزیشن پارٹی ہو، وہ حکومت وقت پر الزام لگائے، اور یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ سارا دن ہوتا رہتا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی پر الزام لگاتی ہے۔ آج بھی جب شکارپور میں موجود تھے عمران خان صاحب تو انہوں نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا کہ اندرون سندھ میں بھٹو کے نام پہ بڑا پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 7 سال سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ہے، لیکن انہوں نے بلدیاتی الیکشنز جو ہے وہ نہیں کروائے۔ یہ الزام تو نہیں، یہ فیکٹ بات بھی ہے، لیکن یہ الزامات چلتے رہتے ہیں۔ پارٹیز کے لیے یہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ پارٹیز کے لیے مصیبت جب پڑتی ہے جب اپنی ہی پارٹی کا کوئی شخص الزام لگائے، اور خاص طور پہ اگر اس شخص کا قد جو ہے پارٹی میں اس وقت بھی اونچا ہو یا کسی زمانے میں اونچا رہا ہو۔ ایسا ہی ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب جو کہ پارٹی کے اہم رہنما تھے اور پچھلے ٹرم میں پیپلز پارٹی کے ہوم منسٹر بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب سے ان کی 35-40 سال کی بڑی گہری دوستی بھی ہے۔ انہوں نے کل جو ہے وہ ری انٹری ماری ہے اپنی، اور اس میں جو ہے انہوں نے اہم انکشافات کیے ہیں، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم بڑے الزام لگائے ہیں پیپلز پارٹی پہ، جس میں کرپشن کے الزام بھی ہے، اور کرپشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چند ایسے چمچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جو کہ بلاول بھٹو زرداری کو سیاست نہیں کرنے دیتے، اور اسی لیے وہ خفا ہو کے اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اختلافات ہیں آصف علی زرداری کے درمیان اور بلاول بھٹو کے درمیان وہ بھی شدید ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود جائیں گے لندن، کوشش کریں گے بلاول کو منائیں اور ان کے ساتھ مل کر پھر سیاست کریں اور پیپلز پارٹی کو چلائیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہیں صاحب جن سے ہم اس پر بات کریں گے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید غنی صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ کراچی میں ہوں گے سینیٹر شاہی سید صاحب، آپ کا تعلق ہے ANP سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے کراچی کے صدر علی زیدی۔ بہت بہت شکریہ شاہی سید صاحب اور علی زیدی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بار بار آپ سے یہ پوچھا گیا سید غنی صاحب، میں نے بھی پوچھا، دوسرے پروگرامز میں بھی کہا گیا کہ کیا اختلافات ہیں زرداری صاحب کے درمیان اور بلاول کے درمیان؟ آپ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، چھوٹے موٹے ایشوز چلتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، سیریس نیچر کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کل ڈاکٹر مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ کچھ چمچے ہیں جو کہ سیاست نہیں کرنے دے رہے اور بلاول صاحب کو آگے نہیں آنے دے رہے سیاست میں۔ آپ نے اگر مرزا صاحب کی پوری بات سنی ہو، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، بلاول صاحب نے، آصف صاحب نے، میری ایک اسسمنٹ ہے کہ اختلافات ہیں، ٹھیک ہے، اسی پہ انہوں نے سارا اپنی اسٹوری جو ہے وہ بنائی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر بلاول صاحب خود یہ ٹویٹ کریں کہ میں تیر ہوں اور آصف زرداری کمان ہے، اور وہ کہے کہ آصف زرداری کا ساتھ دے، ورکروں سے یہ کہے، آصف زرداری صاحب لندن جاتے ہیں، وہ ملتے ہیں، اگر آصفہ صاحبہ کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تصویریں آ جاتی ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اختلاف۔ آصف علی زرداری صاحب نے 27 دسمبر کو اپنی تقریر کا آغاز اس سے کیا کہ لوگ اس کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ ایک ایشو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب بلاول صاحب کی بات پہ یقین نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بات پہ یقین نہیں ہے، کسی شخص کی جو اسسمنٹ پہ کئی ہوئی بات ہے اس پر اگر لوگ یقین کر رہے ہیں تو اس کا علاج ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن سید غنی صاحب، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ بلاول بھٹو صاحب کو سیاست میں آگے نہیں آنے دے رہے، اور اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چمچے ہیں، اور شاید ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت دفعہ انٹری ماری ہے پولیٹکس میں بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن اس وقت وہ نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات تو یہاں رہ جانی چاہیے کہ جب کسی کی اسسمنٹ پہ بات کر رہے ہو نا تو اس پہ بات آگے نہیں جانی چاہیے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں، نام نہیں لے انہوں نے، لیکن کچھ لوگ ہیں یہ چمچے ہیں جو کہ سیاست نہیں کرنے دے رہے۔ انہوں نے خود کہا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، انہوں نے خود کہا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خیالی پلاؤ ہے نا جس پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے تصور کر لیا کہ اختلاف ہے، انہوں نے تصور کر لیا کہ لوگ چمچے ہیں جنہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے، انہوں نے تصور کر لیا کہ بلاول صاحب کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا جواب میں کیا دوں آپ کو کہ لیکن جو کرپشن کے انہوں نے الزام لگائے وہ تو وہ فیکٹس کے ساتھ لگا رہے تھے، وہ ان کی اسیسمنٹ نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ 18 شوگر ملز جو ہیں وہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی ہو چکی ہیں، فرنٹ مین کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا انور مجید جو ہے وہ ان کے فرنٹ مین ہے۔ سندھ بینک میں بے حد قرضہ ملا ہے تمام ان بزنسز کو جو کہ آصف علی زرداری صاحب کا جن میں اسٹیک ہے۔ پرائیویٹ بزنس کے طور پہ سندھ حکومت کو چلایا جا رہا ہے، بزنس زیادہ عزیز ہے، بیٹا کم عزیز ہے۔ یہ الزام تو وہ فیکٹس کے ساتھ اس دن کل بتا رہے تھے۔ اچھا، میں اگر آپ سے ایک بات پوچھوں، یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے جو مرزا صاحب کی ہے، اس سے پہلے بھی ایک ہوا ہے چند برس پہلے، انہوں نے یہ ساری باتیں تقریباً لگ بھگ اسی طرح کی باتیں کہیں، آغا سراج صاحب کے اوپر الزام لگایا، آصف زرداری صاحب کے متعلق بھی باتیں کہیں تھیں، پیر مظہر الحق پہ الزام لگائے اور ہمارے لوگوں پہ لگائے، پارٹی کی حکومت پہ لگائے، ساری چیزیں کی، لگ بھگ یہ ساری باتیں کی انہوں نے۔ پیپلز پارٹی سے انہوں نے کہا جی میں ختم اور سیاست میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور میں نے سیاست کرنی نہیں اور میں چپ کر کے بیٹھ گیا ہوں، یہ کہیں تھی باتیں ساری۔ انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کی سیٹ پہ ان کے بیٹے MP کے الیکشن لڑے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر،
انہوں نے اس کی کمپین کی. اچھا جی, پھر ابھی آج کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پتہ نہیں سندھ کے لوگوں کو نچوڑ کے کھا گئی, کیا کر دیا, وہ بھی ساری باتیں کہی ہیں. 2013 کے انتخاب میں اسی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ان کی جو بیگم ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ, ان کے بیٹے حسنین مرزا پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ اور پر ابھی بھی لڑے. پھر انہوں نے کمپین چلائی نا جی, کینڈیڈیٹ تو پیپلز پارٹی کے تھے, وہ پیپلز پارٹی کی کمپین چلائی. وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی چھوڑوں گا نہیں, نہیں, میری یہ بات ہے, تضادات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لوگ جیتے. پھر اس کے بعد ایک اور بات سنیں, اگر اس وقت مرزا صاحب یہ کہیں کہ میرے تن پہ جو کپڑے ہیں وہ آصف علی زرداری کی وجہ سے ہیں, میرے بچے جو کھاتے ہیں وہ آصف علی زرداری کی بدولت ہے, میں نے نہیں کہا تھا, یہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کہا. پتہ نہیں غلط کہا سچ کا مجھے نہیں پتا اس بات کا. ان کے اور آصف علی زرداری صاحب کے کتنے قریبی تعلقات ہیں میرے علم میں نہیں ہے, انہوں نے خود بتایا. اب اگر آپ خود مانتے ہو کہ کسی شخص کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس شخص کے متعلق ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کے اندر اتنی. لیکن انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ ان کی جو شوگر مل ہے وہ بھی ان سے جو ہے واپس لے لی گئی ہے, اور اس پر شاید مجھے نہیں پتا, شاید اسی پہ ناراضگی ہو. لیکن ایک چیز اور انہوں نے کہی اپنی بات میں, دیکھیں شاید آپ کو علم ہوگا کہ ذوالفقار مرزا صاحب جب وزیر تھے سندھ میں تو سب سے طاقتور ترین منسٹر تھے, کہ وزارتیں بھی اچھی تھیں ان کے پاس, اور شاید چیف منسٹر سے زیادہ پاورفل بھی تھے, اور کسی کی یہ سنتے بھی نہیں تھے, اور بالکل اپنی مرضی سے ساری وزارتیں چلاتے تھے. اس وقت جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا یا جس طرح بھی کیا, جو ان کا ایک طرز تھا وزارت کا چلانے کا, اس کے بعد اگر آدمی نیچے آتا ہے تو شاید ایڈجسٹ نہیں کر پائے اپنے آپ کو. اس وقت ظاہر ہے کہ بدین کیا پورا سندھ جس بندے کو چاہتے جہاں پولیس میں لگا دیتے, جس کو چاہے لوکل ایڈمنسٹریشن میں لگا دیتے, جو فیصلے چاہے کروا دیتے, ساری چیزیں ہو رہی تھی. جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو اب وہ چیزیں تو نہیں ہوگی. اب ڈیفینیٹلی جو لوگ لگ رہے ہوں گے آپ کی مرضی کے نہیں ہوں گے. میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, آپ کا اسٹیٹمنٹ ملتا جلتا ہے کہ ذہنی مریض بن گیا وہ شاید. نہیں, میں ذہنی مریض کی بات نہیں کرتا ہوں, دیکھیں ڈیسپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں شاہد سید صاحب سے ذرا بات کروں, کیونکہ جب ایم کیو ایم سے بڑے اختلافات چل رہے تھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے, تو شاہد سید صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. ایک تقریر بھی تھی جو کہ بہت ہی سندھ کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے مہنگی پڑی تھی, وہ بھی شاہد سید صاحب کے گھر پر ہی کی تھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے. شاہد سید صاحب کیسا دیکھتے ہیں الزامات کو؟ کیا کوئی صداقت ہے؟ کیا سندھ میں اس حد تک کی کرپشن ہے جو کہ کل ڈاکٹر مرزا صاحب فرما رہے تھے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اہم موضوع پہ ہماری بھی رائے جاننے کی کوشش کی. دیکھو, ذوالفقار مرزا میرا دوست تھا, دوست ہے اور دوست رہے گا. اس کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ کسی کے سنتا نہیں ہے, وہ کرتا وہ اپنی مرضی سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حالت ہے یہ اس وقت, اور کراچی کا جو سچویشن ہے, ملک کی جو سچویشن ہے, بدقسمتی میں سمجھتا ہوں یہ 18 کروڑ عوام کی ہے, اور پھر خاص کر سندھ کے عوام کی ہے, جو کہ ان کے ایشو بھی مسائل حل بھی نہیں ہو رہا ہے, مسائل روز بروز بڑھ رہا ہے, اور یہ لوگ آپس میں لڑ رہا ہے. ان کی لڑائی کا کسی سندھی کو فائدہ نہیں ہوگا, کسی کو نہیں ہوگا, سندھ میں اور مزید نقصان ہوگا, بدزنی بنے گی, پریشانی ہوگا. یہ حکومت میں تھا تو بھی اگر نہیں ہے تو بھی ان کے وہی ہے, پارٹی تو ایک ہے, سوچ تو ایک ہے. آج بھی اگر وہ بات کر رہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باپ بیٹے کا, بلاول کا یا زرداری صاحب کا مسئلہ ان کے گھر کا آپس کا مسئلہ ہے. ہم لوگ کیوں تاڑ لے کر کے ان کے گھر کے اوپر نظریں رکھے ہوئے کہ باپ کا مسئلہ, بیٹے کا مسئلہ, ہم مسئلے خود بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ جو کراچی میں دہشت گردی ہے, یا جو سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی ہے, وہ کارکردگی اتنی مطمئن نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اس کارکردگی کو بہتر کام کرے. یہ جو پچھلے دنوں میں جو بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے جس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے, اس کے باوجود بھی جے آئی ٹی رپورٹ کب آیا, اس جے آئی ٹی میں میرے معلومات کے مطابق اس ضلع کا ایس ایس پی خود بیٹھا ہوا تھا, اور اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی تھی, جس کمیٹی میں آئی ایس آئی اور رینجر, ایف آئی اے, آئی بی, 4 ادارے وہ, اور پلس وہ ایس ایس پی اس کا سربراہ ہے. وہ ایس ایس پی نے یہ جو اتنی بڑی انکشافات ہوئے تھے 2013 میں, اس نے ان کے ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوائی, ان کے گواہوں کو کیوں پیش نہیں کیا, وہ چیزیں عدالت میں کیوں نہیں لے گئی؟ لہٰذا یہ وہ مصلحتیں ہیں. یہی وہ چیز ہے جو میں بہت شروع کہتا رہا کہ دیکھو مصلحت میں اور بے غیرتی میں معمولی فرق ہے. جس کی یہ جے آئی ٹی ہے, رضوان قریشی, وہ اس وقت کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتا, نہ یہ سندھ حکومت کو پتا ہے, نہ کوئی سندھ حکومت کا ادارہ ہمیں بتانے کے لیے تیار ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا, میں تھوڑا کو بتا دوں, اچھا آپ بتا دیں کہاں ہے, جی کہاں ہے رضوان قریشی؟ میں تھوڑا یہ بتا دوں, میرے بات سنیں. اس بندے کو جب اندر کروا کے اور 5-6 مہینے پہلے اس کا ضمانت پہ ہو گیا, رہا ہو گیا, چلا گیا, اب یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے مزید, جو یہ جو جے آئی ٹی ہوئی, یہ اس آپریشن سے پہلے کی جے آئی ٹی ہے.
اس موجودہ آپریشن کے دوران بھی 100-150 جی آئی ٹیاں ہوئی ہے. وہ جی آئی ٹیاں منظر عام پہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمیں معلومات ہے اور ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان ناسور کو ختم نہیں کریں گے تو کراچی میں امن و امان کیسے آئے گا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میرا آپ سے ایک سوال تھا شاہد سید صاحب، وہ یہ تھا کہ سندھ حکومت کے حوالے سے ہم کرپشن کی سٹوریز اکثر سنتے رہتے ہیں. جب صحافی یہ بات کرتا ہے ہمیں رد کر دیا جاتا ہے. جوڈیشری سے تو آپ امید نہ رکھیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان کو کرپشن پہ میرے خیال سے سزا نہیں ہوئی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد بھی یہاں تو عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو وہ تو آپ سائیڈ میں ہی رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہ ثابت کرے عدالت میں جا کے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو کل انہوں نے کہا ہے کہ 5-5 ہزار 10-10 ہزار میں نوکریاں بیچ رہی ہیں، فریال تالپور کے نوکر نوکریاں بیچ رہے ہیں، کیا اس حد تک کی کرپشن ہے سندھ میں؟ یہ ریٹ اگر 10,000 کا ہے تو بہت اچھی بات ہے. 150 10-15 بندہ میں بھی بھرتی کروا لوں گا. ریٹ تھوڑا زیادہ کرو. 3 لاکھ روپے ریٹ ہے. پولیس اسپائی کا 3 لاکھ روپے ریٹ ہے. اچھا علی زیدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے حوالے سے جو بات کی ہے مرزا صاحب نے، کیا اس حد تک کی وہاں پہ کرپشن ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے؟ شہزاد تھینک یو. شہزاد کرپشن تو گوٹکی سے لے کے کراچی تک ساری کرپشن ہے. میں تو یہ سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ جی یہ اب ان کا 7واں سال ہے، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ تو لاڑکانہ نہیں ٹھیک کر سکے. وہ ہاں نوڈیرو کی جو 7 روڈ ہے وہ بڑی زبردست ہے، دیوار بڑی زبردست ہے، میں نے دیکھی ہے. وہ جو مین روڈ بنی ہے درخت، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسی آپ آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ملک کے کسی باہر پاکستان کے حصے میں، مطلب پاکستان سے باہر کسی چلے گئے. لیکن ریسٹ آف دا کنٹری از ڈاؤن ان دا پٹس. نہ کوئی اسپتال ٹھیک ہیں، نہ کوئی اسکول ٹھیک ہیں. مطلب میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج میں پیپلز پارٹی کو کہ کسی بھی منسٹر کے جیکب آباد جا کے نل میں سے پانی پی کے دکھا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ حالات اتنے کوئی گورننس ہے ہی نہیں. تو میں اس پہ تو کامنٹ بالکل نہیں کروں گا کہ ذوالفقار مرزا نے جو اندر کی باتیں کی وہ ان کے پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، وہ جیسے مرضی. لیکن جہاں تک آپ نے گورننس کی بات کی ہے، کرپشن کی بات ہو رہی ہے، وہ پارٹی کا انٹرنل میٹر نہیں ہے سر، وہ صوبے کے لوگوں کا میٹر ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کون ان کو کام کرنے دے رہا، نہیں کام کرنے دے رہا، کہ وہ بلاول سے لڑائی ہے کہ دوستی ہے، وہ میں اس میں کامنٹ نہیں کروں گا. جہاں تک کرپشن کی بات کی ذوالفقار مرزا نے میرے خیال میں بالکل ٹھیک ڈٹ کے بات کی ہے. وہ ہمیشہ ڈٹ کے بات کرتے ہیں. میسو کرپشن ہے ان کے سارے منسٹرز میں، کرپشن ہے. وہ جو بات انہوں نے کی کہ جو نوکریاں اگر بک رہی ہیں وہ عدی کے نوکر بیچ رہے ہیں، میں آپ کو 100% کہتا ہوں گارنٹی ہے ٹھیک ہی ہوگا. یہاں انہوں نے یہ تک کہا، ایکس انٹیریئر منسٹر نے یہ بھی کہا ہے، بھول گئے وہ پریس کانفرنس میں، کہ سندھ میں تھانے بکتے ہیں. جو میں کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ پورے سندھ میں یہ حال ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی جو ہیں، جو منہ بولے بھائی ہیں، جب وہ لگے تھے، جب منہ بولے بھائی زرداری صاحب کے جب وہ پچھلی دفعہ کو منسٹر بنے تھے، جیسی بنے تھے، تو یہ مجھے خود بتایا پولیس والوں نے کہ انہوں نے کیسے ٹریفک کے اندر ٹرانسپورٹوں سے بتے کی باتیں شروع کی تھیں کہ کہاں سے کیا کلیکشن. یہ بڑی میسو قسم کی کرپشن ہے، 100% ہے. اور دیکھیں شہزاد، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. جو اس ملک کا حال ہے یہ کلیکٹیو فیلئر ہے ہم سب کا. لیٹس جسٹ سے کہ پاکستان کی جو حکومتیں رہی ہیں، چاہے سیویلین، بریک لینا ہے اور اس بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ سندھ کو میں سیاسی قیادت دینا چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ اب یہ ایک مرتبہ پھر جو الائنس بنا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا، اس سے عوام کو کیا حاصل ہوگا؟ پہلے تو کچھ ہوا نہیں، چند مہینے میں ہی کوئلیشن بنتا بھی ہے، وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین، سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہی سید صاحب ہیں اور علی زیدی صاحب ہیں. ایک بات تو ہے کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب نے یہ کہا تھا جب وہ پہلے کی بات کر رہے تھے 2010 میں، جب وہ آتے تھے اور شعلہ بیانی کرتے تھے کہ میں سیاست کو الوداع کہہ رہا ہوں، آئندہ میں سیاست نہیں کروں گا. لیکن ان کے گھر والے سیاست کر رہے ہیں، ان کو حق ہے. لیکن اب تو خود بھی کل یہ کہہ رہے تھے ذوالفقار مرزا صاحب کہ میں بھی سیاست کروں گا، بلاول بھٹو کو بھی لاؤں گا. تو ایک بات سے تو وہ اپنی مکر چکے ہیں. دوسرا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ابھی بھی ان کے صاحبزادے اور ان کی جو وائف ہیں وہ اس وقت MNA بھی ہیں اور MP بھی ہیں. لیکن سعید غنی صاحب، یہ بات درست ہے کہ آصف زرداری صاحب کی 18 شوگر مل ہیں یا 18 شوگر ملز میں ان کا سٹیک ہے؟ نہیں، مجھے سچی بات ہے کہ اس کی ڈیٹیل نہیں پتا. لیکن جیسے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے کا نام لے رہے ہیں کہ اس کے پاس ہے، اس کا مطلب انور مجید. اس کا مطلب آپ نہیں جانتے کون ہے یہ انور مجید؟ نہیں، نام تو میں نے سنا ہے، ملا نہیں کبھی بھی. وہ کہہ رہے ہیں سارا سندھ اس وقت جو ہے کاروبار وہ انور مجید. اگر میری بات پہ یقین ہے تو میں نے دیکھا بھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے چلتے پھرتے دیکھ لیا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ انور مجید ہے کون. یہ ممکن ہے کہ دیکھا ہو، سائلنٹ آپریٹر ہے، لیکن میں اس کو جانتا نہیں. میں ان کو جانتا نہیں، میں بلا جب کوئی بات کروں میں ان کو جانتا نہیں.
اب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملے ہیں. اب یہ اگر کوئی کہے کہ جی وہ میری ہیں 18 ملے ہیں, کوئی کہے کہ شہزاد کی 18 ملے, تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں علاج. لیکن میں ان کی جو شاہ صاحب نے بات کی اور علی زیدی شاہی صاحب کی اس بات کا جواب دے, تھانے بکتے ہیں, یہ تو فیکٹ ہے نا, اس پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کرپشن نہیں ہے وہاں پر. میں آپ کو ایک عرض کروں, کراچی میں شاہی سعید صاحب بھی جانتے ہوں گے, علی زیدی بھی جانتے ہوں گے, جو 3 DIGs لگتے ہیں, 3 DIGs ہیں, آپ جا کے پتہ کر لیجئے تینوں کی ریپوٹیشن کس قسم کی ہے اور کیسے لوگ ہیں وہ. میں سب کو نہیں جانتا ہوں, جتنے SP اور SSPs لگے میں, جن کو میں جانتا ہوں ان کی ریپوٹیشن بہت بہتر ہے, بہت اچھی ہے. اگر پولیس کے DIGs اچھے ہیں, SSPs اچھے ہیں, تو پھر تھانے بکنے کا کانسیپٹ میرا خیال بنتا نہیں ہے. اور میں کراچی کا ہوں, آپ جانتے ہیں کراچی میں سیاست کرتا ہوں ساری. پولیس کے معاملات میں ہماری مداخلت بالکل زیرو ہو گئی ہے, بالکل کسی طرح سے. ایسی باتیں کر رہے ہیں سید غنی صاحب, آپ کو یقین نہیں ہے؟ سید غنی صاحب اچھا ایک کام کیجیے گا نا, میں آپ کو میں رہنے والا ہوں کراچی. میں بتاتا ہوں نا, میری بات یقین نہیں ہے. آپ DIGs میں نے آپ کو بتائیں, کوئی آپ کا جاننے والا ہوگا, کسی اور کے جاننے والے کے تھرو چلے جائیے, ان سے بات کیجیے, اس ویسے پوچھ لیجیے نا گپ شپ میں کبھی کہ پیپلز پارٹی کی کتنی انٹرفیئرنس ہے آپ کے معاملات کے اندر. میری بات پہ یقین نہ کیجیے, آپ ان سے مل کے پوچھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سی ہماری ہے. بالکل بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے شاید یہ کل انہوں نے یہ بھی کہا نا, فریال تالپور نے اپنے بہنوئی کو جو ہے SSP لگایا. نہیں, ان کے بہنوئی کا نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی کام کرتے ہیں, انہوں نے اپنے بہنوئی کو لگایا ہے. یار اگر میرا کوئی عزیز کوئی سرکاری افسر ہو, کوئی پولیس کے اندر ہو, تو یہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے, چونکہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے اس کو کہیں نہیں لگنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب اگر وہ بدقسمتی سے بیچارہ بدین میں لگ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب میں کوalition پہ بات کروں, لیکن مجھے پہلے آپ سے یہ جاننا ہے شاہی صاحب, کیونکہ جو پچھلا ٹرم تھا پیپلز پارٹی کا, اس میں تو آپ بھی حصے دار تھے, MQM بھی تھی, ہم نے دیکھا یہ کوalition بنتی تھی, ٹوٹتی تھی, لیکن کراچی کے لوگوں کو کچھ ملا نہیں. نہ تو کراچی میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کم ہوئی, نہ ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی. اب جب یہ واپس ساتھ بیٹھے ہیں, اتحاد بن چکا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھلا ہوگا کراچی کے لوگوں کا اس سے؟ یا تم میرے خیال میں کہ کسی اور دنیا میں رہتے ہو, یہاں پہ 18 کروڑ عوام کے لیے کچھ نہیں ہونا ہے. اس دنیا میں اگر آپ رہتے ہوتے تو آپ کو معلومات ہوتا. 18 کروڑ عوام کے لیے پچھلے 5 سال نہیں, اس سے پچھلے 5 جاؤ, اس سے فوجی دور میں جو بدقسمتی ہوئی ہے کہ اس ملک کو جو آرمی ڈکٹیٹر بھی ملا وہ بھی صحیح نہیں ملا, اس سے بھی اس ملک کو نہیں نکالا. تو یہ باتیں تو سب کرتے ہیں, ہر باتوں کے حد تک تو سب صحیح ہے. آئین میں بھی اچھے اچھے لفظ لکھے ہوئے, امپلیمنٹیشن کدھر ہے؟ امپلیمنٹیشن 18 کروڑ عوام کے لیے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا. میں یہ بھی بات مانتا ہوں, سید غنی کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیس افیسر DIG بالکل اچھے لوگ ہیں اور اس کے اچھے کریکٹر ہے, اچھے نام والے ہیں, لیکن ان کے نیچے جو بڑھتے جو SHO لگتے ہیں, کیا یہ ان کی مرضی سے لگتے ہیں؟ آپ کے دور میں DIG نے خود کورٹ میں بتایا تھا کہ میں اگر سچ بولوں گا تو میں بھی ہٹ جاؤں گا. تو ظاہر بات ایسی چیزیں ہیں, اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ سیاستدان اتنے معصوم ہو گئے کہ پولیس کو اختیار دے دیا, DC کو, نہ ادھر DC کو اختیار ہے, نہ پولیس کو اختیار ہے, نہ چیف سیکرٹری کو اختیار ہے. اختیارات سیاستدان کے پاس ہوتا ہے اور وہ بھی کچھ حد تک ہوتا ہے, اس کے بعد پھر باقی اختیارات اوپر والے کے پاس ہوتا ہے. اب یہ جو اس اتحاد سے آپریشن پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا وہ کارروائیاں جو ہو رہی تھی اب رک جائیں گی؟ مجھے تو لگتا ہے یہ کہ آپریشن کرنا ہی نہیں ہے. اگر یہ GITیاں چھپا کے رکھیں گے, منہ پہ کپڑے ڈال کے رکھیں گے, اور یہ اگر ایک سینٹ کے اوپر اتحاد بنا کر کے اور بلدیہ جیسے سانحے کو ہم بھول جاتے ہیں, تو مجھے کوئی توقع کسی حکومت سے, نہ وفاقی حکومت سے نہ صوبائی سے ہے. جب تک یہ جو بلدیہ والا سانحہ ہے, میں نہیں جانتا ہوں, میں نے کبھی اس پہ سیاست نہیں کی, نہ میں کبھی وہ اندر جا کے کیمپ لگایا, نہ میں نے وہاں کسی کی مدد کی ہے, نہ میں نے کسی کو پیسے دیے, نہ میں کسی کو ہیلپ کیا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتا ہوں, حلف کیا کہتا ہوں, اللہ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس سے تکلیف مجھے بہت ہوا ہے. اس کی وجہ کہ معصوم لوگ تھے, وہ کسی بھی زبان والے بھی تھے, کوئی بھی تھے, وہ مزدور پیشہ لوگ تھے, غریب لوگ تھے. دروازے بند کر کے اگر واقعی اس طرح سے ظلم کیا ہوا ہے اور پھر بھی اس ظلم کے اوپر بھی کوئی مصلحت کرتا ہے, تو خدا ان کا بیڑا اس دنیا میں بھی غرق کرے اور وہاں تو غرق ہوگا. یہ مسئلہ کی بات نہیں ہے. ایک تو وجہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتحاد پیپلز پارٹی کے لیے کیوں ضروری تھا. آپ کے پاس تو سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی کی, کوئی سندھ میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے آپ کو. سینٹ کا معاملہ تھا, وہاں پہ بھی 6-7 سیٹوں سے زیادہ. سینٹ کے چیئرمین کے لیے تھا یہ اتحاد. چیئرمین تو ابھی آگے کی بات ہے, ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں, سینٹ کے چیئرمین رحمان ملک صاحب کو بنا رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں علی زیدی صاحب؟ سینٹ کے چیئرمین کے لیے ہو گیا, 4 وزارتوں کے لیے ہو گیا. 1 مہینہ پہلے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ وہ دہشت گرد ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں. یہ GIT رپورٹ, مطلب میری تو اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ایک پاکستان کی ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی اور انٹیلیجنس ایجنسی ملا کے GIT بناتی ہے, اور وہ GIT رپورٹ اب آ گئی ہے, سارے دنیا دیکھ رہی ہے. اس کے بعد اتحاد کا مجھے کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتا.
اس کے علاوہ کہ سینٹ کے چیئرمین ہیں. مجھے کوئی دوسرا بتا دیں. دیکھیں ابھی مجھے ایک مہینہ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو زہرا شاہد صاحبہ کے قاتل ابھی نظر آئے 2 دن پہلے یاد ہے. عمران خان صاحب کو زہرا شاہد کے قاتل بستر پہ نظر آ گئے تھے جب ہسپتال سے انہوں نے بیان کیا تھا. نہیں سر ایسے ہی ہے, آپ غلط بیان نہ کریں نا, ایسے ہی ہے. قاتل میں پکڑے ہوئے تھے تب تو انہوں نے نہیں کہا کراچی کے جلسے میں کہ زہرا شاہد کے قاتل جو پکڑے گئے فلاں پارٹی سے ہیں, وہ بھول گئے تھے. نہیں دیکھیں نا کنٹینر میں نہیں ایسے پوری ان کی جو یہ دھرنا چل رہا تھا سارا داندری پہ چل رہا تھا. اور علی زیدی صاحب خود کہتے ہیں میرے سے داندھی ہوئی ہے کراچی کے جلسے میں, کوئی ایک لفظ انہوں نے کہا کہ کراچی میں داندھی ہوئی ہے. وہ تو میرے بھائی آپ کا اپنا بھی تو دیکھ لیں, پارٹی ایکسپٹ کر چکی ہے. عمران اسماعیل صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں کہتا تھا خان صاحب کو کہ مفاہمت کریں آپ. میری سنیں, ہم تو ہیں برے لوگ, ہم گنہگار ہیں, ہم کرپٹ ہیں, ہم چور ہیں, ہم ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے, یہ پارسا ہیں, فرشتے ہیں نا, سچ بولتے ہیں نا, یہ تو بولتے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو کیا پریشانی ہو گئی تھی بھائی, انہوں نے کیوں نہیں کہا کراچی میں کہا کہ داندھی ہوئی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں 11 دھرنے کیے تھے ہم نے کراچی میں الیکشن کے بعد. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن میں اس جے آئی ٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. اس پر جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو بیہیویئر پیپلز پارٹی کا, کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, کوئی اس پہ ذکر ہی نہیں ہو رہا. بے شک عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی حیثیت کوئی ہے یا نہیں ہے جے آئی ٹی کے, لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں کوئی ایکشن کیوں نہیں نظر آ رہا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علی زیدی صاحب, یہ بات تو ویسے درست ہے کہ آپ کے جو 2 جلسے ہوئے ہیں کراچی میں, اس میں آپ لوگوں نے ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کی, اور جان بوجھ کے بعد میں یہ مطلب یہ آپ کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ اس وقت ایم کیو ایم کو ٹیک آن نہیں کرنا ہے. تو اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں, میرے خیال سے آپ کی پارٹی تسلیم کرتی ہے اس چیز کو. ہماری اسٹریٹجی تھی بیکاز پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. لیکن جو یہ بات غنی صاحب کر رہے تھے, سعید غنی صاحب کے زہرا شاہد کا نام دیا, زہرا شاہد کا تو نام عمران خان صاحب اس وقت بستر میں تھے شوکت خانم ہسپتال میں, اسی وقت لے لیا تھا انہوں نے, وہیں سے لے لیا تھا اور اس کے بعد لیتے رہے. سو کوئی جب پکڑے گئے, ہم نے تو نہیں پکڑنا, ان کی حکومت ہے, انہوں نے پکڑنے, انہوں نے پکڑ کے بتایا. وہ آگے سے کہتے ہیں ایک تنظیم میں, ایک سیاسی تنظیم میں ہے, نام دینا سیاسی تنظیم کا, منہ پہ سے کپڑا اٹھائیں دکھائیں کون ہے. جس پارٹی کا بھی دہشت گرد ہو, دہشت گرد کا نہ کوئی پارٹی ہوتی ہے نہ مذہب ہوتا ہے, خود یہ کہتے ہیں, تو پھر منہ سے کپڑا اٹھائیں دنیا کو بتائیں. ایف آئی آر کٹوائی نہیں بھائی انہوں نے, نہیں ایف آئی آر تو کٹ چکی ہے, اس میں نام انہوں نے نہیں کٹوائی تھی ایف آئی آر, انہوں نے نہیں کٹوائی اس لیے کہ ان کی فیملی, میں بتا دیتا ہوں آج شہزاد, میں بتا دیتا ہوں, ہولڈ آن لیٹ می ٹیل یو. ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹی کیونکہ ان کی فیملی ڈر گئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پولیٹیکل نہیں بنانا چاہ رہے, پلیز ایف آئی آر نہ کٹائیں ان کا, پولیٹیکل پارٹی سے پولیس کو کرنے دیں. ان کی فیملی ڈر گئی تھی. یہ اچھا شہزاد ایک بات سنیں, میں آپ کو خالی ایک گورننس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جہاں شاہد سعید صاحب بیٹھے ہیں, جو باتیں انہوں نے کی کہ سندھ میں جو حال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ اور ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ کراچی کے رہنے والے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک پلڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے, آپ نے وہ پڑھی ہے آپ میں سے کسی نے؟ اس میں جو آپ نے دیکھا ہے سندھ کی پولیس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ 5 دفعہ سندھ جو ہے وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مور آف دا سیم. ان کا کوٹ اینڈ کوٹ انفارچونیٹلی ہیز اے ہسٹری آف پور گورننس, انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن, میسو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ڈیو ٹو فیوڈل کلچر, اور کراچی میں کرائم لارڈز, کرائم مافیا کا نیکسس ہے بٹوین مین آف انفلوئنس اینڈ دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز. یہ پلڈیٹ کی رپورٹ ہے. اور کے پی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا, یہ بھی میں آپ کو, اگر آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کے پی کے میں انہوں نے کیا ہمیں کہا ہے پلڈیٹ کی رپورٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پلڈیٹ رپورٹ, امپروومنٹ ان کے پی کے, ڈیکریز ہوئی ہے جی سوسائڈ بومنگز 2013 سے 14 میں 45%, 50% ڈیکریز ہوئی ہے آئی ڈی کی جو وہیکل کے اندر وہ جو بوم ہوتا ہے, 25% ڈیکریز آئی ڈی اٹیک. یہ اے پی ایس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, سن لیں آپ میری بات. 25% ڈکلائن ہوا ہے, 30% ڈکلائن راکٹ اٹیک میں ہوا ہے, 50% ڈکلائن ٹیررسٹ کیجوالٹیز میں ہوا ہے. جس پہ ابھی شاہد سعید صاحب بھی بول رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. اب تو کیونکہ آپ کے اتحادی ہیں تو پھر آپ کا چپ رہنا آپ کی ایک مجبوری بن جائے گی نا اس پر, اسی لیے آپ خاموش ہیں. نہیں دیکھیں ایک بات میں بتا دوں, اور یہ میں نے پہلے بھی کہی تھی, کل آپ کے بلکہ سما بھی میں نے بات بتائی, اور یہ چیک کر لیجیے گا. ایم کیو ایم جب حکومت میں تھی تب بھی ایم کیو ایم یہ شور مچاتی رہی ہے کہ ہمارے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ انکاؤنٹرز میں مارے جا رہے ہیں, ہمارے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, یہ ساری باتیں کرتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت میں ہونا نہ ہونا کرمنل کے لیے کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جرم میں جرائم میں ملوث ہے, دہشت گردی میں ملوث ہے, تو وہ بالکل پکڑا جائے گا, چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو. شاہد صاحب کو پتہ ہے ان کی جماعت پہ جو نام لوگ لیتے تھے وہ پکڑے گئے ہماری حکومت کے دوران, اور آج بھی اگر ان کی حکومت میں نہیں ہے تب بھی ہو رہا ہے, اور ہوگی تب بھی ہوگا. تو حکومت میں آنا اور نہ آنا اور دہشت گردی ایک مجھے آنیسٹلی بات بتائیں نا
کہ ایک پارٹی آپ کو ایک ہفتے پہلے یہ کہتی ہے کہ آپ قاتل ہیں، صرف ذمہ دار نہیں آپ قاتل ہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں پولیس میں جن کی ٹاسک یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو پکڑ کے ماریں، ایک ہفتے بعد آپ ان کو اتحادی بنا لیتے، اس کی کیا منطق، کیا لاجک ہے؟ ان سے پوچھیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ غلط کہہ رہے ہیں، جب وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جواب تو ان سے لیں نا۔ نہیں آپ کو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو ایک کہتا ہے کوئی قاتل پارٹی اور آپ ساتھ آ کے ان کو بلا لیتے ہیں کہ ہاں بیٹھ جائیں ہم قاتل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یار دیکھیں، اگر آپ بیانات کی بنیاد پہ یہ آئندہ کے جو تعلقات اب طے کرنے جائیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ یہ تو شاید آئندہ تو پھر آئے گا نا، یہ پھر آئے گا۔ شہزاد یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا ہے انہوں نے، بیانات سیاسی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا ہے شہزاد۔ اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک مجھے اگر شاہی سید صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہم نے سندھ کی سیاست میں خاص طور پہ دیکھا ہے، اور آج ہی عمران خان صاحب نے شکارپور میں یہ کہا کہ جب بھی الیکشن کا وقت آتا ہے نا پارٹیز علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں، اردو سپیکنگ کا ووٹ ایم کیو ایم مانگنے چلی جاتی ہے، سندھیوں کا ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی مانگنے چلی جاتی ہے۔ اب سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ووٹ نہیں ہوتا یہاں پر تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جی شاہد یہ بات تو کچھ حد تک بالکل صحیح ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے سیٹ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، ہمارے ہاں سوچ، فکر، فلسفہ یہ ختم ہے، ہمارے سواز نظریات ختم ہے۔ ہم نے کل ان کے بارے میں کیا بولا یا میں پھر کیا بولوں گا، یہ تو اگر آپ سب کا دیکھیں کسی ایک کا بھی مجھے بتا دے جو ان لوگوں نے جو بات کر رہے علی زیری صاحب، تو ان سے بولو کہ آپ کا خود جو آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے جس کے خلاف آپ کیا بولتے ہو کل پھر راضی ہو جاتے ہو۔ کراچی کے اوپر جو عمران خان نے جو سٹینڈ لیا تھا بہت اچھا لیا تھا، بولا میں لندن جاؤں گا، لندن چلا گیا واپس آیا، لیکن جب این موقع آیا پھر وہ خاموش ہوا۔ کراچی میں جو بولنے کا کراچی والوں کو ایک میسیج دینا تھا، کیونکہ دیکھو کراچی میں عمران خان کو ووٹ تو ملا ہے، ان ووٹ کا بھی آپ کو فرض ادا کرنا ہے، آپ نے اسے بولنا تھا، پھر بیچ میں آپ اس لیے خاموش ہو گئے کہ آپ کے کارکنوں کو ماریں گے۔ تو اگر یہ اس طرح سے ہمارے من تک رہے کہ ہم صرف وزیر بن جائے، ہم حکومت بنا لیں، حکومت کو طول دے دیں، میرا سوال یہ حکومت کا نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ منہ پہ کپڑے کیوں ڈالتے ہیں؟ اور جو جی آئی ٹیاں بھی ہے وہ جی آئی ٹیاں ابھی جو موجود آج جو ہو رہی ہے وہ جی آئی ٹیاں منظر عام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کرمینل کو چھپا کے رکھو گے اور اس کو آپ جھنڈے دو گے اور آپ اس کے اوپر پارٹیوں کے آڑے میں وہ لوگ رہیں گے، نیچے رہیں گے تلے، تو یہ بدنامی اور سیاستدانوں کو رسوا کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ بات ہو رہی ہے آئی ایس آئی ایف آئی اے یا رینجز والا کا کام نہیں ہے کہ وہ کورٹوں میں جا کے چلانے پیش کرے، یہ حکومت سندھ کی جوابداری ہے، پولیس کی جوابداری ہے کہ وہ ان ملزموں کو کے پہ کے راہ تک پہنچائے۔ وہ راستے میں جا کے جو ایک بندہ اتنا دہشت گرد ہے جو 260 بندوں کے قاتل ہے، ان کو آپ نے 13 میں بند کر دیا۔ مجھے اجازت دیں شاہد سید صاحب، کیوں نہیں جی آئی ٹی سامنے آتی ہے؟ تمام پہلی بات یہ ہے جو مجھے اس کا لیگل جو پرسپیکٹو تو نہیں پتا، لیکن جی آئی ٹیز اس طرح اخباروں کو نہیں جاری کی جاتی ہیں، عدالتی ایک جو نظام ہے اس میں وہ جمع ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ نکلتی ہیں اور پھر پریس میں اور میڈیا میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی جیسے ہائی کورٹ میں جمع کی گئی تھی اور وہاں سے پھر میڈیا کو ملی، پھر سب ہمیں بھی ظاہر ہے کہ پولیس بلدیہ ٹاؤن کا کیس کیوں نہیں پرسو کری اس سٹیٹمنٹ کے بعد؟ کم سے کم انویسٹیگیٹ تو کرے نا، سچ ہو یا جھوٹ ہو، کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے تفصیل اس کی نہیں پتا، لیکن جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دیکھیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں جو کہ اس کا ہو سکتا ہے بات غلط ہو، لیکن اس نے کچھ ایونٹس اس میں بتائے ہیں کہ جی اس وقت یہ ہوا، اس وقت یہ ہوا۔ بلدیہ ٹاؤن کی تو سٹوری ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں نے دیکھا ہے، کہہ رہا ایک سٹوری ہے۔ اگر ان ایونٹس کو آپ ویریفائی کر لیں کہ واقعی یہ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، پولیس کرے گی نا، میرا خیال کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہے، 260 افراد کی جلنے کا، یار زندہ آپ تو ایک لفظ نہیں بولتے اس کے بارے میں، تو آپ کی پولیس کیا کرے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ سنا ہے آپ نے؟ پولیس نے کیسے چلانا؟ میں نے چلانا ہے۔ ہماری پولیس نے، ہمارے اداروں نے وہ جی آئی ٹی بنائی ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ غلط بنا دی، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ جھوٹی ہے۔ چھوڑ دیا اس بندے کو، وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، بلدیہ ٹاؤن نے دوسرے اعتراف اس نے کیے۔ عمران ایک منٹ دے دو، عمران ایک منٹ، اگر ایک بندہ کہہ دے کہ میں جی اے آئی ٹی کو مانتا ہی نہیں ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو نہیں مانتا ہوں؟ نہیں شاہی صاحب ایک بات اور ہے اس میں، شہزاد ایک بات اور ہے، شہزاد ایک منٹ اور۔ جی ایک بڑا مجھے بڑی یہ سمجھ میں کوئی نہیں آئی، کیونکہ ایک طرف ایم کیو ایم کا اور الطاف حسین صاحب کا بیان ہی آیا تھا کہ ہم جے آئی ٹی کو نہیں مانتے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا بیان آیا کہ رضوان قریشی جو تھا یا جو اس کا نام تھا اس کو پھانسی دانگ دو۔
جب آپ جی آئی ٹی کو نہیں مانتے تو پبلک ہینگنگ کیوں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کہ اگر کوئی ملوث ہے انہوں نے نام لیا تھا، انہوں نے کہا تھا تو جب وہ مانتے نہیں تو پھر پھانسی کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ یہ ایک سیاست ہے جو سندھ کی ہم دیکھتے ہیں. نیشنل جنرل الیکشن تھے، اس سے پہلے دونوں پارٹیز الگ الگ ہو گئی، دونوں کا ووٹ بینک ڈیفرنٹ تھا. اب سینٹ ہے تو کوئی اردو سپیکنگ نہیں، کوئی سندھی نہیں، وہ تفریق ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپس میں ملنا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ مفادات تو اپنے پولیٹیکل مفادات ہیں نا. نہیں دیکھیں، اب اگر سینٹ کے الیکشن میں کے پی کے اندر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور جس جماعت کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ لے لیں، تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ چلے میں اس بحث کو پھر کروں گا، لیکن بہتر ہوتا آپ اپنا جواب دیتے کہ میں تو آپ کو سیدھی مثال دیا. بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب، شاہی سید صاحب اور سینیٹر سعید غنی صاحب. اس پروگرام کا آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.